بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم ایک عظیم صحابی رسول کے حوالہ سے چند گزارشات پیش کریں گے اور ناظرین سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین، صحابی کی بہت بڑی عظمت ہے جسے ایمان کی حالت میں صحبت رسول نصیب ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا نصیب ہو گیا، آپ کی زیارت نصیب ہو گئی۔ وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات کے غوث کتب، اللہ کے ولی وہ ایک پلڑے میں رکھیں۔ حضور کا ادنا درجے کا صحابی، یہ سارے غوث کتب، اللہ کے ولی جتنے بھی اولیاء کی اقسام ہیں نیچے سے اوپر تک، وہ سارے ولی مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک عام صحابی، ادنا صحابے کی یہ شان ہے، درجہ ہے، فضیلت ہے۔ تو ذرا اس ہستی کے بارے میں جانیے جن کو قرآن پاک نے صحابی کہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں پر جس صحابی کو صحابی کہا گیا ہے، بالاتفاق تمام مسالک نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ ہستی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو امیر المومنین پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے، قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ باقی صحابہ کرام حدیث سے، تاریخ سے یا دیگر شواہد سے ان کی صحابیت کا ثبوت ملتا ہے، لیکن یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت پر قرآن کی نص شاہد ہے۔ اس لیے ہمیں بڑا ہی محتاط رہنا چاہیے اس ہستی کے بارے میں۔ ویسے بھی ان کی شان میں بہت ساری آیات موجود ہیں، قرآنی آیات لا تعداد آپ کی شان میں موجود ہیں، کہیں صریح ہیں اور کہیں اشارتاً آپ کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کھلے لفظوں میں آپ کا ذکر فرمایا، آپ کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس عاشق رسول کا طریقہ کیا تھا اور ان کا مزاج کیا تھا اور ان کی طبیعت کیسی تھی اور ان کے ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور ان کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، ذرا ان کی زندگی پڑھیے۔ ہر کوئی اپنی اپنی چاہتے ہیں، اپنی اپنی وہ بتاتے ہیں کہ پسند، یہ میری پسند ہے، یہ ناپسند ہے۔ تو جب باری آتی ہے جناب تاجدار صداقت کی تو آپ فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ مجھے کون سی چیزیں پسند ہیں تو فرمایا 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہیں۔ ان 3 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ چہرہ مصطفیٰ ہو اور میری نگاہیں ہیں، میں تکتا رہوں، میری یہی چاہت ہے۔ میرا مال ہو، حضور کے فرمان پر میں قربان کرتا رہوں، اسلام کے لیے میں اپنا مال قربان کرتا رہوں، خرچ کرتا رہوں، یہ میری چاہت ہے۔ اور مجھے حضور کی قرابت نصیب ہو جائے، رشتہ داری نصیب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی بیٹی نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی ہے، تو اتنا بڑا آپ کا قریبی رشتہ ہوا رشتہ داری کے حوالہ سے۔ پھر اگر مال کی باری آتی ہے تو سارا مال بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میں جناب ابو بکر کو آگے نہیں نکلنے دوں گا، آدھا مال لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو سرکار نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو میں نے عرض کیا مثلہ ہو، حضور اتنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے جتنا لے کر آیا ہوں۔ پھر جناب تاجدار صداقت بھی آ گئے، فرمایا ابو بکر آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے کیا عرض کیا؟ عرض کرنے لگے اب قیت لہم اللہ و رسولہ، ان کے لیے اور کچھ نہیں چھوڑا، مال تو سارا لے آیا ہوں، گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ جملے عقیدہ بھی بتا رہے ہیں کہ تاجدار صداقت کا، حضور کے عظیم صحابی کا عقیدہ کتنا پیارا ہے کہ مصطفیٰ کریم میرے سامنے بھی موجود ہے، میرے گھر میں بھی جلوہ گر ہے۔ حضور کی ذات یہاں ہے، جسمانی طور پر تو یہاں ہے، اور روحانی طور پر اپنے علم کے لحاظ سے اور اپنی توجہ کے لحاظ سے وہ میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ کہ حضور میں گھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہاں پیارا عقیدہ بھی سامنے آیا اور آپ کی قربانی کا بھی اندازہ ہوا کہ مال سے پیار نہیں ہے، مصطفیٰ کریم سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے پیار ہے۔ تو سارا مال حضور پر قربان کر دیا، رشتہ داری بھی ملی۔ اور جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے، حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اندھیری رات تھی، چمکتے ہوئے ستارے دیکھے، عرض کی حضور ان ستاروں کے برابر بھی کسی آپ کے امتی کی نیکی ہیں؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہاں، ان ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکی ہیں۔ ان کے عقائد کتنے پیارے تھے۔ ام المومنین کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا ستارے بھی جانتے ہیں، امت کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔
تو حضور نے بھی رد نہیں کیا کہ میں نے کوئی گنتی کی ہوئی ہے، حضور نے فوراً جواب دیا ہاں ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں۔ اب دل میں پریشانی آئی کہ میرے ابا جان کی نیکیاں تو کم ہوں گی۔ حضور نے فرمایا عائشہ سنو، پیارے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کی بات کرتی ہو، ان کی تو غار ثور والی اتنی عظیم نیکی ہے کہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم ایسے نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر، یعنی غار ثور والی نیکی کے برابر نہیں۔ تو غار ثور میں کیا نیکی تھی؟ پوچھئے، محدثین سے پوچھیں، حدیثیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، یہی نیکی نظر آئے گی کہ والضحیٰ کا چہرہ تھا، جناب ابو بکر کی آنکھیں تھیں اور حضور کا چہرہ ٹک ٹکی لگا کے تک رہے تھے، دیکھ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، چونکہ چاہت یہ تھی کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہو اور میں تکتا رہوں۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو بہرحال اگر ان کے فضائل کو تفصیل سے عرض کیا جائے تو لمبا وقت چاہیے، میں صرف اتنا عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ناظرین، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہو کہ جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا، یہ سرٹیفکیٹ چھوٹا سا نہیں ہے، بہت عظمت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اوروں کا بدلہ انہیں دے دیا گیا ہے، ابو بکر کا اتنا احسان ہے، اسلام کے لیے اتنی خدمات ہیں، انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے، ان کا بدلہ دنیا میں نہیں، ان کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا، اگر میں سمیٹنے کی طرف جاؤں تو یہ بات بڑی ضروری ہے۔ امام دہلوی نے بڑی خوبصورت اس حوالہ سے جو روایت ذکر کی ہے، جو ہماری ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، فرمایا ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ تو یہ جملے اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے۔ یہ حدیث پاک پڑھیے گا، میرے پاس تشریف لائیں، میں دکھاؤں گا آپ کو۔ اتنے بڑے بڑے محدثین نے یہ روایت ذکر کر کے ایک امتی کی ذمہ داری بتا دی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ اپنا قربان کیا ہے، کبھی بھی ان کے بارے میں زبان پہ کوئی ایسا جملہ نہ آئے جو آپ کا سب کچھ برباد کر دے، آپ کا ایمان ضائع ہو جائے اور آپ کی آخرت خراب ہو جائے۔ ہو سکے تو ان کی عزت کرے، احترام کرے، اور جو حضور کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس ہستی کا شکر ادا کرنا بھی ہم پر لازم ہے، ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دینا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیوں نہ ہم محبت کریں؟ جناب حضرت عمر ان سے پیار کر رہے ہیں، جناب حضرت عثمان غنی ان سے پیار کر رہے ہیں، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا جیسے پیار کر رہے ہیں، اور یہاں تک فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ جس امت میں جناب ابو بکر صدیق ہوں، ان کے ہوتے ہوئے کون آگے اقتداء کر سکتا ہے اور لوگوں کا جو ہے وہ مقتدا بن سکتا ہے، لوگ اس کی اقتداء میں کھڑے ہوں۔ یہ شان جناب ابو بکر صدیق کا ہے۔ بہت ساری عظمتیں بیان کی ہیں جناب مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا نے، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ مولا کائنات آپ کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کو امیر المومنین بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت علی کی محبت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اگر مولا کائنات نے انہیں اپنا امام مانا ہے تو پھر ہم حضرت مولا علی کے شیر خدا کے ماننے والے بھی تب ہوں گے جب آپ کے طریقوں کو فالو کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے۔ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آئیں، کسی ہستی کی بے ادبی کر کے امت میں انتشار نہیں پیدا کرنا، امت کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے امت کو جوڑنا ہے۔ محبت میں آپ شریعت کے اندر رہ کر جہاں تک بھی ہے اللہ کے ہر پیارے سے، حضور کے تمام صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کریں، شریعت مطہرہ جہاں تک اجازت دیتی ہے دل کھول کے پیار کریں، لیکن کسی کی بے ادبی اور گستاخی قطعاً اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کسی بھی اپنے پیارے کی گستاخی اور بے ادبی کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے، اس پر گرفت ہوگی۔ باقی اعمال میں کمزوری رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف فرما دے، کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس کے محبوبوں کی اگر بے ادبی ہوتی ہے تو کیا فرماتا ہے، جس نے میرے پیارے کا دل میں بغض رکھا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا، حدیث قدسی ہے۔ تو آئیں اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، ہو سکے تو ان کا پیار اپنے دلوں میں اتاریں، محبت کریں، ادب کریں، ان کا اچھے لفظوں سے ذکر کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوشش کریں،
اور اپنا مال تن من دھن حضور کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین نے اپنے عمل سے، قول سے، فعل سے یہ بتایا کہ بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور بقول علامہ اقبال کے دنیا کو پیغام دیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو جس طرح جناب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق تاجدار صداقت نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن تک قربان کرنے کے لیے تیار رہے، حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، حضور پر فدا ہوتے رہے، آج ہمارے اندر بھی وہی جذبہ آئے گا تو پھر ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اور اگر ہم پیچھے بچتے رہیں گے، چھپتے رہیں گے اور ان اعمال کو نہیں اپنائیں گے، کیا تھا جب ہجرت کر کے جا رہے تھے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے، تو جناب تاجدار صداقت نے کپڑا لے کر حضور کے اوپر کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کپڑے کے نیچے آقا ہیں اور کپڑا کرنے والے غلام ہیں۔ یعنی اتنی مشابہت ہو گئی تھی سرکار سے ظاہری طور پر، جسمانی لحاظ سے، وضع قطع کے لحاظ سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ امتی کون ہے، آقا کون ہے۔ کہ ہماری حالت کیا ہے؟ علامہ نے کہا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آئیں میری ملت کے نوجوان اپنی وضع قطع مصطفیٰ جیسی بنائیں، تاجدار صداقت سے سبق سیکھیں، حضور کے پیروی کرنے کے لیے، حضور کے پیچھے چلنے کے لیے آپ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، سن رہے ہیں، میرے تمام بزرگ، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بیٹے، بچے، یہ پیار بھری باتیں اپنے دلوں میں اتاریں گے۔ آج کے بعد حضور کا پیار بھی ہمارے دلوں میں پختہ ہوگا اور تاجدار صداقت کی محبت اور ادب بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ ہر صحابی اور تمام اہل بیت کے افراد کا ادب، اللہ کے محبوب بندوں کا ادب ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ادب نصیب فرمائے اور تاجدار صداقت کی عظمتوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ اس امت پہ کرم فرمائے۔ جو یہاں پر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی توہین کر کے اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ناکام فرمائے، اور جو غیر ملکی اور غیر مسلموں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شرمندہ کرے، ناکام کرے، اور جو اس وطن سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اور ان کے پیاروں سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو قوم کو جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔